روزینہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ وہ لڑکی ہو بہو روزینہ کی طرح دکھائی دے رہی تھی، یا پھر وہ روزینہ ہی تھی۔ اس نے نازیبا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اس کے سر کے بال سنہری تھے اور اس کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ یہ میری نظر کا دھوکہ تھا یا وہ سچ میں روزینہ تھی؟ میں چکرا گیا تھا۔ میں چند لمحے تذبذب کے عالم میں مبتلا رہا، پھر میں ڈانس کرتے جوڑوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا ڈانسنگ فلور کی طرف بڑھ گیا۔ جوڑے ڈانس کرنے میں اتنے مست تھے کہ کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میں اس لڑکی سے قدرے فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک بار پھر پرغور نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے غور سے دیکھ رہا ہے، اس لیے ڈانس روک کر اس نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، پھر جب مجھ پر نظر پڑی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی ساتھی لڑکیاں اپنے کام میں بزی تھیں، انہوں نے میری طرف توجہ تو ایک طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ شاید انہیں پیچھے سے ہدایات دی گئی تھی کہ کلب میں آنے والے مردوں کی طرف توجہ نہیں دینی اور اپنے کام پر فوکس رکھنا ہے، لیکن اس لڑکی کا ڈانس روکنا اور تحیر زدہ نظروں سے مجھے دیکھنا مجھے اچنبھے میں ڈال گیا۔ وہ روزینہ تھی یا نہیں، میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اس کے جلد کی رنگت، بالوں کا گھنگریالا پن اور باتوں کا انداز 100% مغربی تھا، صرف چہرے کی تراش میں مشرقیت تھی۔ اگر وہ روزینہ نہیں تھی، کوئی اور تھی، تو دونوں کی مشابہت قدرت کا شاہکار تھی۔ مجھے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ گڑبڑائی اور ڈانسنگ فلور کی سیڑھیاں اتر کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ مسٹر، تم مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ قدرے سخت لہجے میں بولی تو میں گڑبڑا گیا۔ وہ واقعی روزینہ نہیں تھی۔ دراصل روزینہ کی ناک پر چھوٹا سا ایک تل تھا، جبکہ اس لڑکی کی ناک پر تل نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پھر اس کی آواز بھی روزینہ کی آواز سے قدرے مختلف تھی۔ جی، میں نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ کیا میں تمہیں پسند آ گئی ہوں؟ جی، میں تحیر زدہ ہوا۔ میرا نام ڈونی ہے۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو پھر رات 12 بجے تک انتظار کرو۔ وہ میرے جی کہنے کو نظر انداز کرتے ہوئے بے باکی سے بولی، 12 بجے میری ڈیوٹی آف ہو جاتی ہے، پھر تم مجھے جہاں لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو، ریٹ بعد میں طے کر لیں گے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ مڑ کر ڈانسنگ فلور پر چلی گئی اور اپنا کام دوبارہ سٹارٹ کر دیا۔ میں نے قدرے ہلکی آواز میں لا حول ولا قوت پڑھا اور مڑ کر اسی طرف بڑھ گیا جہاں میں پہلے کھڑا تھا۔ میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ عین اسی لمحے بابر بھی آ گیا اور بولا، کیا وہ لڑکی تمہیں پسند آ گئی ہے؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر اسے کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ مجھے چھیڑتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، بس مغالطہ ہو گیا تھا، میں نے جواباً کہا۔ دراصل وہ میری بہن کی ہم شکل ہے، اس لیے میں سمجھا کہ وہ… اوہو اچھا، بابر نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ ایلبرٹ کہاں ہے؟ میں نے ایلبرٹ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو وہ بھی مجھے ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے بلاؤ، ہم واپس چلتے ہیں۔ بابر تحیر زدہ ہوا، کیا ابھی؟ ہاں، مجھے بوریت ہو رہی ہے۔ یار تو بڑا بے ذوق انسان ہے، بابر منہ بناتے ہوئے بولا۔ تو زندگی کو انجوائے ہی نہیں کرتا۔ ارے یار، زندگی کو انجوائے کرنا سیکھو۔ مانا کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انسان ہر وقت روٹھا روٹھا اور سنجیدہ رہے۔ وہ باقاعدہ فلسفہ جھاڑنے لگا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ میرے بولنے سے پہلے ہی ملتجی ہوا۔ یار کچھ دیر تو رک جاؤ، میں یہاں زندگی انجوائے نہیں کرنے آیا، میں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ بلاؤ ایلبرٹ کو۔ وہ منہ بناتا ہوا مڑا لیکن پھر بر کی صورت سے پلٹا اور بولا، تم ایک کام کرو، اگر تمہیں یہاں بوریت ہو رہی ہے تو تم جا کر کار میں بیٹھو، ہم تھوڑی دیر انجوائے کر کے آتے ہیں۔ یار جوکر، اس نے میری بات صورت سے کاٹی۔ یار اب اتنا تو کر سکتا ہے تو۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ ٹھیک ہے، صرف 10 منٹ۔ 10 منٹ؟ یہ تو بہت تھوڑے ہیں، وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ آدھا گھنٹہ؟ پلیز اب کچھ مت کہنا، تم جاؤ، ہم آدھے گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں۔ میں ایک گھوری سے بابر کو نوازتا ہوا کلب سے نکل کر پارکنگ میں کھڑی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو اس وقت رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ میں نے نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں موند لیں اور آرام کرنے لگا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ دفعتاً کھڑکی کے شیشے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو میں نے چونک کر آنکھیں کھولی اور گردن موڑ کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے میں حیران رہ گیا، ڈونی وہاں کھڑی تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ہائے مسٹر، کیا تمہارا پروگرام کینسل ہو گیا ہے؟ وہ مستفسرانہ لہجے میں بولی۔ کیسا پروگرام؟ مجھے آج رات 7 لے جانے کا پروگرام؟ میں نے منہ بنایا۔ سوری مس ڈونی، میرا نہ ہی کوئی ایسا پروگرام ہے اور نہ ہی میں اس ٹائپ کا بندہ ہوں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ شاید اداس ہو گئی تھی،
کیونکہ اس کے چہرے پر اداسی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ بولی، اوکے مسٹر، جیسی تمہاری مرضی۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ میں دوبارہ کار میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ سنو۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور ایک پرچی میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اس پر میرا فون نمبر لکھا ہوا ہے، اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے کال کر لینا۔ میں نے اس سے پرچی لی اور سرسری نظر اس پر ڈالی۔ اس دوران ڈونی پلٹ کر کلب کی طرف چلی گئی۔ میں پرچی وہیں پھینکنے ہی لگا تھا کہ کسی خیال کے تحت میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور پرچی جیکٹ کی جیب میں رکھ لی۔ پھر میں دوبارہ کار کا دروازہ کھول کر اندر سیٹ پر نیم دراز ہو گیا اور آنکھیں موند کر بابر اور ایلبرٹ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ میرے انکار پر ڈونی اداس کیوں ہوئی تھی۔ باہر کیف میں نے اس کا خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ مجھے دوبارہ امریکی کوڈ والے نمبر پر ٹرائی کرنی چاہیے، شاید اس بار کچھ معلوم ہو جائے۔ چنانچہ میں نے سیدھے ہوتے ہوئے جیب سے سیل فون نکالا اور اسی نمبر پر کال کی۔ دوسری طرف بیل بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ہیلو، ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس بار بے ہنگم موسیقی سنائی نہیں دیتی، شاید کلب بند ہو چکا تھا۔ نسوانی آواز سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ینگ لڑکی ہے۔ ہیلو، میں نے شائستہ لہجے میں کہا، کیا مسٹر جان سے بات ہو سکتی ہے؟ مسٹر جان؟ کون مسٹر جان؟ چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا یہ نمبر مسٹر جان کا نہیں ہے؟ میں نے جان بوجھ کر اپنے لہجے میں تجسس پیدا کرتے ہوئے کہا، نہیں مسٹر، آپ نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے، مجھے تو مسٹر جان نے یہی نمبر دیا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ایک منٹ مس۔ اس سے پہلے کہ وہ رابطہ منقطع کرتی میں نے جلدی سے کہا، یس، یہ کس کا نمبر ہے؟ یہ نمبر راک کلب کا ہے اور کلب کے مالک کا نام مسٹر ہیری ٹام ہے۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ میرے خیال کے مطابق لڑکی اکتا گئی تھی، تاہم میں نے کہا، یس، پوچھنا ہے۔ پھر جلدی پوچھو، مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ یہ کلب کہاں ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہیوسٹن میں۔ اوکے، میں نے کہا۔ اوکے تھینکس کہنے کے ساتھ ہی لڑکی نے فون بند کر دیا۔ میں نے بھی ٹھنڈی اور خوشگوار سانس لیتے ہوئے سیل فون آف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی کہ مجھے امریکی کوڈ والے نمبر کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ ہیوسٹن میں واقع راک کلب کا تھا۔ اب میں وہاں جا کر مسٹر ہیری سے مل کر سن گن لے سکتا تھا۔ ہیری ٹام کا تعلق اسماعیل شاہد سے ہوگا، مجھے یقین تھا۔ میں نے ایک بار پھر آنکھیں موند لی اور بابر اور ایلبرٹ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ 40 منٹ کے بعد ہی بابر اور ایلبرٹ کی واپسی ہوئی تھی۔ بابر نے منہ پھلایا ہوا تھا جیسے اسے واپس آنا اچھا نہ لگا ہو۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے کار میں سوار ہو گیا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن میں جانتا تھا وہ زیادہ دیر مجھ سے خفا نہیں رہے گا۔ پھر وہی ہوا، کچھ دیر ہی خاموشی کی نظر ہوئی تھی۔ وہ اپنا رخ میری طرف موڑتے ہوئے گویا ہوا، یار تو بورنگ انسان کیوں ہے؟ کیا تیرے اندر جذبات اور احساسات نہیں ہیں؟ میں نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، انسان کو زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اگر ہم اس زندگی کو رنج و الم میں گزار دیں تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایک بات تو بتاؤ جوکر، کیا میں نے تمہیں کسی چیز سے منع کیا ہے؟ میں نے جواباً استفسار کیا۔ نہیں، اس نے بھی ترنت جواب دیا۔ تو پھر مجھے کس لیے بھاشن دے رہے ہو؟ میں نے کہا، تم نے جو کرنا ہے کرو، مجھے اس میں شامل نہ کرو، میں ایسی خرافات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں ان خرافات میں ڈوبا ہوا ہوں؟ بابر نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ کہہ بھی دو گے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، اس لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے کتنا مزہ آ رہا تھا میں بتا نہیں سکتا۔ تو نہ بتاؤ، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پوچھنے میں دلچسپی بھی نہیں۔ بابر نے گردن موڑ کر مجھے گھور کر دیکھا اور زیر لب دھیمی آواز میں بڑبڑایا، بورنگ انسان۔ اس کے اس ریمارکس پر میں زیر لب مسکرا دیا۔ ایک بار پھر کار میں خاموشی چھا گئی۔ ایلبرٹ نے ہماری باتوں میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، اس کا دھیان ڈرائیونگ پر مرکوز تھا۔ چند منٹ کے بعد میں نے بابر کی طرف دیکھا تو وہ باہر دیکھنے میں مگن تھا۔ دفعتاً وہ چلانے والے انداز میں ایلبرٹ سے مخاطب ہوا، ایلبرٹ کار روکو۔ اس کے یوں کہنے پر ایلبرٹ کے ساتھ ساتھ میں بھی پریشان ہو گیا۔ ایلبرٹ نے کار سڑک کے کنارے روک دی اور گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے مسٹر بابر؟ ایلبرٹ نے دریافت کیا۔ یار مجھے بھوک لگ رہی ہے، بابر نے بتایا تو اس نے طویل سانس لی۔ کیا کھانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ سامنے برگر شاپ دیکھ رہے ہو؟ بابر نے ایک شاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے لیے ایک برگر لے آؤ۔ کیا تم کھانا چاہو گے؟ اس نے مجھ سے استفسار کیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ایلبرٹ تم؟ مجھے بھی بھوک نہیں ہے، ایلبرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے لے آتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ کار سے اتر کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا برگر شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی مسلسل ہو رہی تھی۔ البرٹ نے چونکہ کار کا ہیٹر آن کیا ہوا تھا اس لیے کار میں سردی کا احساس کم ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کار ایک بار پھر رواں دواں تھی اور بابر بڑے مزے سے برگر کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے بھی مجھے بھی کھانے کی آفر کی تھی لیکن میں نے شکریہ کہتے ہوئے انکار کر دیا۔ مجھے واقعی بھوک نہیں تھی۔ ہم رہائش گاہ پر پہنچے تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا جبکہ بابر ڈرائنگ روم میں رک گیا تھا۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی اور اس نے کار میں ہی البرٹ کو چائے بنانے کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ اس نے مجھے بھی چائے کی آفر کی تھی لیکن میں نے اس بار بھی منع کر دیا تھا کیونکہ مجھے چائے کی طلب نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی میں کچھ دیر بیٹھا آئندہ کے لایا عمل کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہیوسٹن جانے کے لیے مجھے شوفرٹ جان سے مشاورت کرنی پڑے گی کیونکہ ان کی مدد کے بغیر میں ہیوسٹن نہیں جا سکتا تھا۔ پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں صبح شوفرٹ جان سے رابطہ کروں گا اور ان کو اپنے لایا عمل کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ وہ میرے ہیوسٹن جانے کا بندوبست کر سکیں۔ پھر میں نے بستر پر نیم دراز ہوتے ہی لیمپ آف کیا اور لحاف اوڑھ کر سو گیا۔ صبح میری جلد آنکھ کھل گئی تھی۔ کچھ سوچ کر میں بستر سے نکلا اور الماری سے ٹریک سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہونے اور ٹریک سوٹ پہننے کے بعد میں نیچے ہال میں آ گیا۔ ہال میں کوئی موجود نہیں تھا لیکن کچن سے مجھے البرٹ کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں کچن میں آ گیا۔ البرٹ فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہائے کے انداز میں ہاتھ ہلایا اور مستفسر ہوا، سر آپ باہر جا رہے ہیں؟ ہاں میں واک کرنے جا رہا ہوں، میں نے جواباً کہا اور پھر کچن سے نکل کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ موسم ابھی تک ابر آلود تھا لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یاد تھا آتے وقت میں نے قریب میں ایک پارک دیکھا تھا جو کوٹھی سے 10 منٹ کی مسافت پر واقع تھا۔ میں اسی پارک میں آ گیا۔ پارک میں خاصی چہل پہل تھی اور لوگ جن میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بوڑھے مرد و خواتین سب شامل تھے واک اور ورزش کرنے میں مصروف تھے۔ میں بھی اینٹوں کی رو پر چلتے ہوئے واک کرنے لگا۔ کافی عرصے کے بعد میں واک کر رہا تھا اس لیے بے حد اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر واک اور ورزش کرنے کے بعد میں سستانے کے لیے ایک چوبی بینچ پر بیٹھا قدرت کے شاہکار خوبصورت درختوں اور پھولوں کو دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً مجھے کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ میں نے بے اختیار چونک کر دیکھا تو میرے سامنے اینٹوں کے رو پر ایک لڑکی منہ کے بل گری پڑی کرا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف دوڑا۔ مجھے دیکھ کر لڑکی کراہتے ہوئے بولی، پلیز ہیلپ می، ہیلپ می۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ شاید اس کا بایاں پیر فریکچر ہو گیا تھا جس کے باعث اسے اٹھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس پہنچتے ہی اسے اٹھنے میں مدد دی اور اسے لے کر چوبی بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لڑکی لنگڑا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ چوبی بینچ پر اسے بٹھانے کے بعد میں نے اس سے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا، آر یو اوکے؟ یس آئی ایم اوکے، وہ جواباً بولی۔ میری مدد کرنے کا شکریہ۔ میں نے جواباً اس بات میں گردن ہلائی۔ چونکہ اس کا چہرہ ہوڈی میں چھپا ہوا تھا اس لیے میں اس کا چہرہ واضح نہیں دیکھ پایا تھا۔ کچھ دیر وہ اپنے پیر کو ہاتھوں سے دباتی سہلاتی رہی۔ میں بھی خاموش بیٹھا اسے پیر دباتے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا اور شائستہ لہجے میں اپنا تعارف کروایا، میرا نام ہیلگا ہے، ہیلگا ڈیوک۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے میری طرف بڑھا دیا۔ میرا نام علی ہے، میں نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ گڈ نیم، اس نے سراہا۔ کیا تم ایشین ہو؟ یس میں پاکستانی ہوں، میں نے فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ دفعتاً اس کا چہرہ دیکھتے ہی میں چونک پڑا۔ مجھے لگا میں نے اسے کہیں دیکھا ہے یا شاید اس کی تصویر دیکھی ہے لیکن دماغ کے گھوڑے دوڑانے کے باوجود اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ گریٹ، اس کی آواز میری سماعت میں گونجی۔ کیا یہاں جاب کرتے ہو؟ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد میں نے پرسوچ انداز میں جواب دیا، نہیں۔ کیا جاب کی تلاش میں آئے ہو؟ یس میں نے جواب دیا۔ دراصل میں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ گریٹ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، نائس ٹو میٹ مسٹر علی، میں اب چلتی ہوں۔ ایک بار پھر شکریہ مدد کرنے کا، کہتے ساتھ ہی اس نے اپنا ہوڈ درست کیا اور اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پارکنگ کے خارجی گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور میں پرسوچ نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرے دماغ میں بار بار کہیں یہ کلک ہو رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے یا تصویر دیکھی ہے۔ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی لیکن میں بدستور اپنے دماغ پر زور دیتے ہوئے سوچتا رہا۔ جب میری الجھن کسی طور حل نہ ہوئی تو میں طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کر کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹھی پہنچنے پر البرٹ نے بتایا کہ شوفرٹ جان آ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ میں تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ بابر ابھی تک سو رہا تھا۔ میں واش روم سے باہر آیا تو البرٹ نے انٹرکام کے ذریعے مجھے شیفرڈ جان کی آمد کی اطلاع دی کہ وہ ناشتے کی ٹیبل پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔
تیار ہونے کے دوران بھی میں ہیلگا ڈیوک کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ میں ڈائننگ ہال میں ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا تو شوفٹ جان ٹیبل پر موجود تھے، لیکن بابر وہاں نہیں تھا۔ البتہ ایلبرٹ ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر ترتیب سے سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ گڈ مارننگ انکل، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو انہوں نے بھی جواب میں گڈ مارننگ کہا۔ میں نے ایلبرٹ سے بابر کے متعلق استفسار کیا تو اس نے بتایا کہ وہ رات گئے تک جاگتا رہا تھا، اس لیے وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ رات سونے سے پہلے اس نے ایلبرٹ کو ہدایت کر دی تھی کہ اسے صبح جلدی نہ جگایا جائے۔ ایلبرٹ برتن سجانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تو ہم دونوں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ انکل، میں نے ٹوسٹ کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، آپ کو نمبر دیا تھا، اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ وہ ایسے چونکے جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو۔ اوہو، میں تو بھول ہی گیا تھا، میں نے کلارا کے ذمہ لگایا تھا، اس نے بھی مجھے نہیں بتایا، شاید وہ بھی بھول گئی ہوگی۔ وہ گھڑی پر دیکھتے ہوئے بولے، وہ ابھی سو رہی ہوگی، وہ اٹھ جائے تو میں اس سے معلوم کرتا ہوں۔ کلارا؟ یہ کون تھی؟ شاید وہ شوفٹ جان کی بیٹی ہوگی، میں نے اندازہ لگایا، تاہم میں نے اپنے اندازے کی خاطر پوچھ ہی لیا، یہ کلارا کون ہے انکل؟ شوفٹ جان نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے مسکرائے اور بولے، کلارا میری بیٹی ہے، بہت ہی نٹ کھٹ، شرارتی، باتونی، وہ یہاں کرائم برانچ میں ہوتی ہے۔ میں نے بھی زیر لب مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ناشتے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر شوفٹ جان کو بتانا مناسب نہ سمجھا کہ میں نے امریکی کوڈ والے نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ انہیں برا بھی لگ سکتا تھا، اس لیے میں نے یہی سوچا کہ اگر کلارا نے معلومات حاصل کر لی ہیں تو وہ کیا ہیں، اسی کے ذریعے ہی ہم آئندہ کا لایا عمل تیار کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد شوفٹ جان نے کلارا کو کال کی۔ اس سے چند باتیں کرنے کے بعد وہ سیل فون آف کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے، اس نے نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، وہ راستے میں ہے، یہیں آ رہی ہے۔ میں نے سر کو جنبش دیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد کلارا وہاں پہنچ گئی۔ وہ گوری رنگت والی لڑکی میری ہم عمر تھی۔ وہ بے حد حسین اور قدرے دراز قد تھی۔ اس نے سر پر اونی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس میں سے اس کے اخروٹی رنگت والے بال اس کے شانوں پر جھولتے نظر آ رہے تھے۔ ہائے، آئی ایم کلارا، اس نے دایاں ہاتھ میری طرف مسافے کے لیے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے مسافہ کرتے ہوئے جواباً کہا، آئی ایم علی۔ پھر ہم صوفوں پر بیٹھ گئے۔ شوفٹ جان کے پوچھنے سے پہلے کلارا نے نمبر کے حوالے سے معلومات دینا شروع کر دیں۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے رٹا رٹایا سبق سنا رہی ہو۔ اس نے بھی وہی معلومات دی تھیں جو میں گزشتہ رات معلوم کر چکا تھا۔ وہ خاموش ہوئی ہی تھی کہ شوفٹ جان کا سیل فون بج اٹھا۔ وہ ایکسکیوز می کہتے ہوئے اٹھا اور ڈرائنگ روم سے باہر چلے گئے۔ میں نے کلارا کی طرف دیکھا تو وہ اپنے فون میں بزی ہو چکی تھی۔ 2 منٹ کے بعد ہی شوفٹ جان آ گئے اور مجھ سے بولے، ینگ مین، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم کلارا سے مل کر لایا عمل طے کر لو، یہ تمہاری مدد کرے گی، یوں سمجھ لو یہ بہترین گائیڈ ہے۔ پھر وہ کلارا سے بولے، کلارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے آگاہ کر دینا۔ اوکے ڈیڈ، کلارا نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ جب شوفٹ جان چلے گئے تو کلارا میری طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے ڈیڈ نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، وہ بولی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں لاتعداد کمپنیاں ہیں جو مجبور، لاچار اور بے بس لڑکیوں کو خریدتے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہاری بہن جہاں کہیں بھی ہوگی مجھے یقین ہے کہ ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ ویسے کہا بھی یہی جاتا ہے کہ اگر یقین پختہ ہو اور ارادے مضبوط تو انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ واقعی باتونی لڑکی تھی۔ میں بولنا ہی چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ بولی، اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ کیا تم ہیوسٹن جانا چاہتے ہو؟ یس آف کورس، میں نے پرجوش انداز میں جواب دیا۔ میں ہیوسٹن جانا چاہتا ہوں۔ ہیوسٹن جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، میں ہر خطرے کا سامنا کروں گا۔ وہ لمحہ بھر مجھے جانچتی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، گڈ، کب چلیں گے؟ تم بتاؤ، اس نے میرا ارادہ دریافت کیا۔ ابھی چلتے ہیں، میں نے کہا تو وہ کہا مار کر ہنس پڑی۔ فنی، وہ ہنستے ہوئے بولی، وہ زندہ دل لڑکی تھی۔ ہم آج شام کی فلائٹ سے چلیں گے، میں ڈیڈ کو آگاہ کر دیتی ہوں، وہ ہماری سیٹیں کنفرم کروا دیں گے۔ اگر ہم بائی روڈ جائیں تو ہمیں لگ بھگ 27 گھنٹے لگ جائیں گے اور بائی ایئر 3 گھنٹے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ بائی روڈ اور بائی ایئر بتا کر اس نے شاید میری معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے، میں چلتی ہوں، شام کو ملاقات ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو میں نے بھی جواباً اوکے کہا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے اندر ٹھنڈی سانس انڈیلتے ہوئے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابر ابھی تک گھوڑے گدے بیچ کر سو رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو اس وقت صبح کے 9 بجنے والے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت رات کے 11 ساڑھے 11 بج رہے ہوں گے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے مرینا سے بات کرنی چاہیے، لیکن پھر اس ارادے کو ترک کر دیا کیونکہ وہ سو چکی ہوگی۔ پھر شانزے کا خیال آیا تو میں نے اس کا نمبر ملایا۔
چند لمحوں کے بعد دوسری طرف بیل جانے لگی تو میں نے اطمینان کی سانس لی۔ 5ویں بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو، شانزے کی مدھم آواز میری سماعت میں گونجی۔ شانزے، علی بول رہا ہوں۔ میں نے سلام کرنے کے بعد کہا تو شانزے کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، شکر ہے تم نے رابطہ تو کیا، مجھے تمہاری بے حد فکر ہو رہی تھی۔ سیل فون بھی تو تمہارے پاس نہیں تھا، ورنہ میں خود ہی رابطہ کرتی۔ بہرحال سفر کیسا رہا اور اب تم کہاں ہو؟ اس نے ایک ہی سانس میں یکے بعد دیگرے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ سفر اچھا رہا ہے، میں نے جواباً کہا۔ تم نے جو نمبر دیا تھا اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ آج شام کی فلائٹ سے میں ہیوسٹن جا رہا ہوں۔ مطلب تم نے اس نمبر کی ساری انفارمیشن حاصل کر لی ہیں؟ اس نے کہا۔ ہاں، میں نے کہا اور موضوع بدلا۔ وہاں کے کیا حالات ہیں؟ نازنین آنٹی غائب ہو گئی ہیں، وہ انکشاف کرتے ہوئے بولی۔ میرے بابا کی بعد از گرفتاری ضمانت ہو گئی ہے اور وہ نازنین آنٹی کو تلاش کر رہے ہیں۔ شانی کی کوئی خبر؟ وہ مفرور ہے۔ میں نے ہنکاری بھری۔ اچھا، پھر بات ہوگی، میں فون رکھتا ہوں۔ کیا یہ تمہارا نمبر ہے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے سیو کر لیتی ہوں، اس نے جواباً کہا۔ اور ہاں، مجھے کال کرتے رہنا، بلکہ ہو سکے تو واٹس ایپ کال کرنا تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں۔ میں تمہارے بغیر بے حد اداس ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس کے لہجے میں اداسی گھل گئی تھی، جسے میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ اداس تو میں بھی ہوں، میں نے ترنت جواب دیا، لیکن جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں میں نے وہ پورا کرنا ہے۔ جانتی ہوں، وہ بولی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تم کامیاب واپس لوٹو گے، انشاءاللہ۔ اسی طرح کی چند باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے رابطہ منقطع کر دیا۔ سیل فون جیکٹ کی جیب میں رکھا ہی تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے عقب میں کوئی موجود ہو۔ میں نے ایک طرف ہوتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو صوفے کے عقب میں بابر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ کس سے باتیں ہو رہی تھیں؟ تم کب آئے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ویسے چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا اچھی بات نہیں۔ گو میں نے اس پر طنز کیا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ انسان بھلا کہاں سننے والا تھا۔ صوفے کی دوسری سائڈ سے گھوم کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ ڈھٹائی سے بولا، مجھے تو اس دنیا میں آئے 24 سال ہو گئے ہیں، ویسے چھپ چھپ کر باتیں سننے کا اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ میں اس سے کئی بار کا جملہ تو کبھی نہیں سدھر سکتا کہنے ہی لگا تھا کہ پھر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ بات درست تھی، وہ کبھی نہیں سدھر سکتا تھا۔ شاید شادی کے بعد سدھر جائے، ویسے اس کے سدھرنے کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ تم نے ناشتہ کر لیا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ انکل شوفرڈ آئے تھے، انہی کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ اپنا ناشتہ کیا تھا یا؟ میں نے اس کے شانے پر مکہ رسید کیا۔ کیا فضول میں بولتے رہتے ہو؟ وہ مصنوعی انداز میں کراہا۔ یار آج کل تو مجھے بہت مارنے لگ گیا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ کیا میری ہڈیاں توڑنے کا ارادہ ہے؟ جوکر، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری ہڈیاں کافی ڈھیٹ ہیں، یہ مکوں سے نہیں ہتھوڑوں سے ٹوٹیں گی۔ وہ بھی کہہ کہا مار کر ہنس دیا۔ تبھی ڈرائنگ روم میں البرٹ داخل ہوا۔ شاید اس نے بابر کی آواز سن لی تھی۔ اس نے گڈ مارننگ کہتے ہوئے اس سے استفسار کیا، سر کیا میں آپ کے لیے ناشتہ لگا دوں؟ ہاں، بابر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، آ جائیے۔ البرٹ یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ بابر مجھ سے مخاطب ہوا، نمبر کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ کیا بتایا ہے انکل شوفرڈ نے؟ میں نے اسے مختصراً بتا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ انکل شوفرڈ کی بیٹی کلارا بھی ہمارے ساتھ ہیوسٹن جا رہی ہے۔ تو بابر کے چہرے پر چمک رینگ گئی۔ وہ تو ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مجھ پر مصنوعی غصے کا اظہار بھی کیا کہ جب کلارا آئی تھی تو میں نے اسے جگایا کیوں نہیں تھا؟ اس بہانے وہ اس کو دیکھ بھی لیتا اور ملاقات بھی کر لیتا۔ وہ ناشتہ کرنے ڈائننگ ہال میں چلا گیا تو میں آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ روزینہ کی تلاش میں دوسرے سفر کا آغاز ہونے والا تھا۔ شام 7 بجے کی فلائٹ سے ہم واشنگٹن سے ہیوسٹن پہنچ گئے۔ واشنگٹن سے ہیوسٹن کے درمیان ہوائی سفر لگ بھگ 3 گھنٹوں پر محیط ہے۔ بابر اور کلارا کی سیٹیں اکٹھی تھیں، جبکہ میں دوسری سیٹ پر بیٹھا تھا اور میرے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا جو سارا وقت اونگتا ہی رہا تھا۔ جس وقت ہم ہیوسٹن ایئرپورٹ سے باہر آئے تو اس وقت رات کے 10:15 بج رہے تھے۔ پھر ہم ایک ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ گئے۔ راستے میں کلارا مجھ سے بابر کی شکایت کرتے ہوئے بولی، مسٹر علی، تمہارا دوست ناشتے میں کیا کھاتا ہے؟ سارا راستہ یہ میرا سر کھاتا رہا ہے، 1 منٹ کے لیے چپ نہیں ہوا۔ تم اسے کیسے برداشت کرتے ہو؟ میں زیر لب مسکرا دیا۔ بابر وہاں سے انداز میں بولا، مس کلارا، میرا سارا راستہ آپ کا سر کھاتا رہا ہوں، سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا، بلکہ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا ہے۔ میں تو آپ کو لطیفے سنا کر ہنسانے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے لگا کہ تم مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کلارا نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا اور تفہیمی لہجے میں بولی،
اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو، میں تمہارے جال میں پھنسنے والی نہیں ہوں۔ میں تم جیسے لوفروں کو اچھے سے جانتی ہوں۔ مانا کہ میں امریکی معاشرے کی پیداوار ہوں، لیکن میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو تم جیسے لڑکوں کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ مسٹر علی، اسے سمجھاؤ، ورنہ اگر اس کی ہڈیاں پسلیاں میرے ہاتھوں ٹوٹ گئیں تو پھر تم مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ بابر اپنی عزت افزائی پر کھسیا کر رہ گیا۔ میں بابر کی فطرت سے واقف تھا اور مجھے یقین تھا کہ بابر یقیناً کلارا پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتا رہا ہوگا۔ کلارا جھوٹ نہیں بول رہی تھی، گو میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی لڑکیوں کے بارے میں نازیبا گفتگو کی تھی، لیکن لڑکیوں پر ڈورے ڈالنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ مس کلارا، میں اس کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا دوست ایسا بالکل نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، بس یہ تھوڑا فلرٹی ہے۔ خوبصورت لڑکیوں سے دوستی کرنا اس کا مشغلہ ہے۔ ہم چلتے ہوئے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ میں نے بابر کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ درگزر کرے گی، لیکن میری بات سن کر تو وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ وہ درستگی سے بولی، لیکن مجھے ایسے مشغلے پسند نہیں ہیں۔ اگر یہ فلرٹی ہے تو میں اس کا فلرٹ پن نکالنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کروں گی۔ اسے سمجھا لو۔ اوکے، میں اسے سمجھا دوں گا، میں نے کہا، پھر بابر کی طرف متوجہ ہوا۔ سن رہے ہو جوکر، میں نے بابر سے اردو میں تفہیمی لہجے میں کہا، تم اسے عام لڑکی نہ سمجھنا، یہ پولیس والی ہے اور کرائم برانچ میں ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ہاتھوں پٹ جاؤ اور کوئی تمہاری پٹنے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دے۔ پوری دنیا میں تمہاری بدنامی ہوگی کہ ایک پاکستانی لڑکا امریکن لیڈی پولیس کے ہاتھوں پٹ گیا۔ ویسے بھی پاکستانی پوری دنیا میں بدنام ہیں۔ بابر میری بات سمجھنے کے بجائے ڈھٹائی سے بولا، اگر میں بھی بدنام ہو جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ اور ہاں، میں نے اگر کلارا کو اپنی طرف مائل نہ کیا تو میرا نام بھی بابر نہیں۔ یہ بات اس نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے ترہم آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ حد ہے یار، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہیں سمجھانا فضول ہے۔ مجھے بابر سے ڈھیٹ پن کی ہی امید تھی۔ کلارا ہمارے آگے آگے چل رہی تھی۔ وہ بلیک کلر کے چست لباس میں ملبوس تھی، پیروں میں لانگ شوز تھے۔ ٹیکسی سٹینڈ پر آتے ہی ہم ایک ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیور ایک عمر رسیدہ شخص تھا، لیکن کافی صحت مند اور چست و چالاک دکھائی دیتا تھا۔ کلارا سائیڈ سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ ہم دونوں پچھلی سیٹ پر براجمان تھے۔ کلارا نے ڈرائیور کو منزل کا بتایا تو اس نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں کے بعد ٹیکسی ہماری منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ میں نے بابر کی طرف دیکھا تو وہ کن اکھیوں سے کلارا کو دیکھ رہا تھا، لیکن کلارا باہر دیکھنے میں مگن تھی۔ میں نے بابر کی پسلیوں میں ہلکی ضرب لگائی تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ لگتا ہے ہڈیاں پسلیاں توڑوانے کا ارادہ ہے تمہارا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تاکہ کلارا ہماری بات نہ سن سکے۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ ہم اردو میں باتیں کر رہے تھے، ایکٹنگ نہ کرو، میں نے تنبیہ کی۔ اب دیکھنے پر بھی پابندی ہے؟ حد ہے یار۔ وہ پہلو بدل کر باہر کے مناظر دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ میں نے بھی ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی اور باہر دیکھنے لگا۔ ہیوسٹن کا موسم بھی کافی سرد تھا۔ آسمان پر کالے بادل موجود تھے اور سڑکیں ایسے دکھائی دے رہی تھیں جیسے وہاں پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا ہو۔ اس کے باوجود سڑکیں صاف شفاف دکھائی دے رہی تھیں اور عمارتوں کی پیشانیوں پر سجی جگمگاتی روشنیوں کا عکس سڑکوں پر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ سڑکیں ایسی تھیں جیسے شیشے کی بنی ہوئی ہوں۔ ٹیکسی بھی آرام دہ تھی۔ وہ سڑک پر ایسے دوڑ رہی تھی جیسے بحری جہاز پانی کے سینے پر دوڑتا ہے۔ سڑک پر ایک بھی گڑھا نہیں تھا کہ ٹیکسی دوڑتے ہوئے ڈگمگاتی یا جھٹکے کا احساس ہوتا۔ تقریباً 55 منٹ کے سفر کے بعد ٹیکسی راک کلب کے مین گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ہم تینوں ٹیکسی سے باہر آ گئے۔ کلارا نے کرایہ ادا کیا اور پھر وہ ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی راک کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہم نے بھی اس کی تقلید کی۔ دفعتاً بابر نے میرے کان میں سرگوشی کی، اس کی چال بڑی مستانی ہے، جیسے ہرنی چل رہی ہو۔ اس نے سن لیا نا تو تمہیں اپنی چال ہی بھول جائے گی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے سنے گی؟ ہم تو اردو میں بات کر رہے ہیں۔ بابر نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کی۔ یہی تو بات کرنے میں مزہ ہے۔ میں اس کی شان میں کچھ بھی کہتا رہوں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ گیٹ عبور کر کے ہم مین ہال والے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ راک کلب وسیع و عریض احاطے پر پھیلا ہوا تھا اور رنگ برنگی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ بے ہنگم موسیقی، انگلش سونگ اور شور و غل باہر تک سنائی دے رہا تھا۔ ہال کے داخلی دروازے پر 2 باوردی گارڈز ہاتھ باندھے مستعد کھڑے تھے۔ انہوں نے ہم پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر ہمارے عقب میں آنے والے دوسرے کپلز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہم ہال میں داخل ہوئے تو موج اور مستی کا سماں تھا۔ یہاں کا ماحول بھی پہلے والے کلب سے قطعی مختلف نہ تھا۔
چند ایک ٹیبلز کے علاوہ باقی ساری ٹیبلز بھری پڑی تھیں۔ شرابوں کے جام پر جام چڑھائے جا رہے تھے۔ ہم ایک خالی میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے اور موج و مستی کرتے کپلز کی طرف دیکھنے لگے۔ ہمارے سامنے ہی ایک بہت بڑا کاؤنٹر تھا جس کے عقب میں ریکس تھے اور ان ریکس میں مختلف برانڈز کی شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ کئی کپلز بڑے بڑے اسٹولوں پر بیٹھے جام چڑھانے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں بھی مصروف تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے 2 لڑکے کھڑے تھے جو ڈیلنگ کے ساتھ ساتھ بے ہنگم موسیقی کی لے پر سر بھی دھن رہے تھے۔ بالکل انگریزی فلموں والا ماحول تھا، ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔